نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے دوست، اللہ پاک نے ہمیں ایک بہت بڑا کام، انبیاء علیہم السلام والا کام عطا فرمایا. ہم نبی نہیں ہیں، کام ملا ہے انبیاء والا. ہم بڑے نہیں ہیں، کام ہمیں ملا ہے بہت بڑا. پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے. پورا عالم، پورا دین اور پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہے ہماری ذمہ داری. یہ ہے زندگی کا مقصد. زندگی کا مقصد تین چیزیں ہیں: سمجھنے کی، سمجھانے کی. تین چیزیں: ایک ہے مقصد زندگی، اور ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی. کیا کہا؟ ایک ہے مقصد زندگی، اور ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی. خواہشات کہتے ہیں جس کی حد نہ ہو. مثلا آدمی کی خواہش ہے میں جوان رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں زندہ رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں تندرست رہوں. کوئی نہیں چاہتا میں بیمار ہو جاؤں، بڑھاپا ہے. اب یہ خواہشات ہیں لامحدود، خواہشات ہیں لامحدود، اور دنیا کی زندگی ہے محدود. اب لامحدود خواہشات اس محدود زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی. تو خواہشات پوری ہونے کی جگہ وہ تو ہے جنت. جنت کی نعمتیں. کہ وہاں جا کر اعلان ہوگا کہ زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. یہ تو جنت کا اعلان ہے. تو خواہشات دنیا میں تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی آ بھی نہیں سکتا. اور بڑا ہی نادان ہے وہ شخص جو 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی ڈالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. ایسے ہی اپنا وقت ضائع کر رہا، ہو ہی نہیں سکتا. 2 کلو بھی نہیں آ سکتا، 1.5 کلو، 1.25 کلو بھی. برتن ہی چھوٹا ہے نا. اب رہ گئی 2 چیزیں: مقصد زندگی اور ضروریات زندگی. ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت لگے. ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت لگے، بوقت ضرورت لگے. جیسے سالن میں نمک ہے، نمک نہ ہو ذائقہ نہیں بنتا، لیکن نمک تھوڑا زیادہ ہو گیا تو سارا سالن کڑوا ہو جائے گا. تو ضروریات زندگی کیا ہیں؟ کہ وہ 5 ہیں: کھانا، یہ انسان کی ضرورت ہے. لباس، یہ انسان کی ضرورت ہے. مکان ہے، یہ انسان کی ضرورت. شادی، یہ انسان کی ضرورت. سواری، یہ انسان کی ضرورت ہے. 5 ضرورتیں ہیں: کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی اور سواری. اب اس میں کتنا لگنا ہے؟ بقدر ضرورت لگنا ہے، بوقت ضرورت لگنا ہے. اس پر کوئی جان نہیں لگانی، صلاحیت نہیں لگانی، دل دماغ نہیں لگانا، قوت نہیں خرچ کرنی. صحابہ کی کیا ہے یہ ضروریات کیا تھی؟ بہت سادہ تھی. سب سے عقل مند لوگ تھے. انہوں نے زور نہیں دکھایا کھانوں پر.
کھانے سادہ تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک چاند، پھر دوسرا چاند، پھر تیسرا چاند، یعنی 2 ماہ گزر جاتے تھے ہمارے گھروں میں آگ بھی نہیں جلا کرتی تھی. ہاں 2 ماہ. کھانے سادہ، کپڑے سادہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں امیر المومنین ممبر پہ، اور جناب 12 پابند لگے ہوئے ہیں. ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 70,000 درہم تقسیم کیے، 70,000 درہم تقسیم کیے، اور کپڑوں پر پابند لگے ہوئے تھے. کپڑوں پر آپ نے فرمایا کہ عائشہ اگر تمہیں آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو ان باتوں کا اہتمام کرنا. 3 باتیں بتائیں. سب سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی. آپ کا جو بھائی آپ پیچھے جا کے بیٹھو. آپ کے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ ادھر جاؤ. کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں سب سے زیادہ محبت آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی. آپ کا انتقال ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں ہوا. ہاں آخری چیز جو آپ کے منہ میں گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسواک چبا کے دی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا لعاب تھا. حضرت عائشہ کی باری کا انتظار رہتا تھا. آخری دن آپ نے حضرت عائشہ کے گھر گزارے. فرمایا کہ اللہ تو نے بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا، میں ظاہری عدل تو کرتا ہوں لیکن دل کا رجحان عائشہ کی طرف یہ اس کا میں مالک نہیں ہوں. تو حضرت عائشہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام. اس میں یہ تھی کہ عائشہ اس وقت تک کپڑوں کو پرانا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا جب تک کہ ان پر پابند نہ لگ جائیں، جب تک کہ ان پر پابند نہ لگ. اب دیکھو نا اتنا مجمع پابند لگتے ہیں کپڑوں پہ. دوسری بات فرمائی کہ عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا. کس سے؟ جب آدمی مالداروں کے پاس بیٹھتا ہے نا اس کے اندر مال کی حرص، طمع، لالچ پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگ پڑتا ہے. تیسری بات فرمائی کہ عائشہ دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہو. زیادہ لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑ رہا یہ بھی بنا لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی رکھ لو. ہلکا پھلکا رکھنا اپنے آپ. ہاں تو صحابہ کے کھانے سادہ، کپڑے سادہ، مکان سادہ. ایک صحابی نے ذرا اونچا مکان بنا لیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، اور آپ نے فرمایا ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو. ہاں اور آپ نے فرمایا جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو تعمیرات پر لگا کرتا ہے، مٹی گارے پر لگتا ہے. اور قیامت کی نشانی بتائی کہ اونچی اونچی عمارتیں یتطاولون فی البنیان. کھانے سادہ، کپڑے سادہ، مکان سادہ، اور شادی کیا تھی ان کی سادہ. ہاں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں. آپ نے کہا عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑوں پر یہ خوشبو کیسی لگی؟ کہ حضور میں نے شادی کی ہے. ہاں شادی کی ہے، ہمیں ولیمہ کر رہے نا، چاہے بکری کیوں نہ ہو. ہاں شادی میں 2 ہی چیزیں، نکاح اور ولیمہ. نکاح کے لیے بہتر ہے مسجد میں ہو جائے. ہاں
اور سواریاں کیا، ایک موقع تھا سفر کا صحابہ کا کہ پورا لشکر سفر، اور جوتے نہیں، سواری نہیں، جوتے بھی نہیں، ننگے پاؤں، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے پاؤں پہ لپیٹے، کیونکہ پاؤں زخمی ہو رہے تھے۔ اس غزوے کا نام بنا غزوہ ذات الرقاع۔ تو ضروریات زندگی 5 ہیں، ان کو سادگی پر لانا ہے، ان پہ زور نہیں دکھانا ہے۔ اب رہ گیا مقصد زندگی۔ ہاں، مقصد زندگی کہتے ہیں جس پر آدمی اپنی صلاحیت لگاتا ہے، اپنا دل دماغ لگاتا ہے، اپنی قوت خرچ کرتا ہے، اپنی صبح شام لگاتا ہے، اپنی جان، اپنی تن من دھن لگا دیتا ہے، جس کے لیے اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، وہ ہوتا ہے مقصد زندگی۔ ہاں، تو ہمارا مقصد زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کا دین ہماری زندگیوں میں آئے، اللہ کا دین سارے مسلمانوں کی زندگی میں آئے، اللہ کا دین سارے انسانوں کی زندگی میں آئے۔ ہاں، اعلاء کلمت اللہ اور دین کا احیاء اور دین کی نشر و اشاعت اور انسانیت کی ہدایت اور سارے انسانوں کو جہنم سے بچانا اور سارے انسانوں کو جنت کی طرف لے کے جانا، یہ ہے کام، یہ ہے ذمہ داری، یہ ہے زندگی کا مقصد۔ ہاں، یہ بڑی قیمتی زندگی، یہ دوبارہ کوئی نہیں ملنی، اور جا رہی اور بھاگی بھاگی جا رہی، بھاگی بھاگی جا رہی۔ ہاں، اور یہ زندگی امانت ہے، ہماری تھوڑا ہے، اور پھر ہمارے اختیار میں تھوڑا ہے۔ اگر کوئی کہے میری زندگی، تو بھائی موت کیوں آئی؟ میری جوانی تو بڑھاپا کیوں آیا؟ میری صحت تو بیماری کیوں آئی؟ ہاں، میری طاقت قوت تو ضعف کیوں آیا؟ ہماری نہیں ہے، یہ زندگی اللہ نے دی، اور زندگی امانت ہے، اس میں خیانت نہ ہو۔ اور پھر یہ زندگی نعمت ہے، اس کی ناقدری نہ ہو۔ ہاں، امانت ہے تو خیانت نہ ہو، نعمت ہے تو ناقدری نہ ہو۔ ابھی زندگی کا پہلا مصرف، بڑا مصرف، اہم مصرف، بہترین مصرف، سب سے اونچا مصرف، یہ دعوت کا کام۔ ہاں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو کس کی طرف بلائے؟ اللہ کی طرف بلائے۔ ہاں، دعوت، ہر نبی کیا داعی تھے، ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ ہر نبی داعی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ داعی تھے، وداعیا الی اللہ۔ ہاں، لیکن ابھی داعی تھے، دعوت دینے والے۔ یہ اس امت کا کام، یہ امت کا کام۔ اللہ پاک نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، دعوت اللہ بھی دیتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ خود دعوت دیتے ہیں سلامتی کے گھر، جنت کی طرف اللہ دعوت دیتے ہیں، مغفرت کی طرف۔ ہاں، یہ تبلیغ میں کیا کہ یہ جذبہ پیدا ہو، یہ سمجھ پیدا ہو، ہماری ذمہ داری لوگوں کو اللہ کا تعارف کروانا ہے۔ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ یہ بات دل و دماغ میں اتر جائے۔ ہاں، کچھ نہ تھا کائنات میں، اور کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔
اور آخر بھی کون؟ اللہ. اور ظاہر بھی کون؟ ہاں. اور باطن بھی کون؟ کیونکہ اللہ کی حقیقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. ہاں. لا الہ الا اللہ. ہاں. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ. حفاظت کرنے والا اللہ. رزق دینے والا اللہ. بیمار ہے تو شفا دینے والا. شادی ہے تو اولاد دینے والا. اولاد کو تندرست بنانے والا. دکان ہے تو نفع رکھنے والا. زمیندارہ ہے تو کھیتی کو اگانے والا. جانور رکھیں بھینسیں اس میں دودھ بنانے والا. دودھ میں ذائقہ رکھنے والا اللہ ہے. اللہ ہے. ہاں. سب فقیر اور غنی کون؟ اللہ. سب مخلوق اور خالق کون؟ اللہ. سب محکوم اور حاکم کون؟ اللہ. سب ضعیف اور قوی کون؟ اللہ. سب عاجز اور قادر کون؟ اللہ. ہاں. جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. فَعَّالٌ لِمَا يَشَاءُ. جو چاہے کر گزرے. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ کون ہے؟ جب اللہ ارادہ فرماتے ہو جا تو ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے، اور اللہ کے لیے مشکل بھی آسان ہے، اور اللہ کے لیے ناممکن بھی آسان ہے. ہاں. اللہ کون؟ اللہ ہنستے ہوئے کو رلا سکتے ہیں، روتے ہوئے کو ہنسا سکتے ہیں، بادشاہ کو قیدی بنا سکتے ہیں، قیدی کو بادشاہ بنا سکتے ہیں. اللہ غنی کو فقیر بنا سکتے ہیں، فقیر کو غنی بنا سکتے ہیں. آسان کو مشکل کر سکتے ہیں، مشکل کو آسان کر سکتے ہیں. اللہ ذلت کے اسباب میں رکھ کے عزت دے سکتے ہیں، عزت کے اسباب میں رکھ کے ذلیل کر سکتے ہیں، سارے خوشیوں کے اسباب دے کر خوشیاں چھین سکتے ہیں. ہاں. پریشانیوں کے اسباب میں رکھ کر اللہ خوشیاں دے سکتے ہیں. ہاں. ساری کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ الا لہ الخلق والامر. کان کھول کے سنو کہ خلق پیدا کرنے والا بھی کون؟ اللہ. اور امر بھی کس کا چلتا ہے؟ قل کل من عند اللہ. جو کچھ بھی ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی. خوشیاں ہیں، غمیاں ہیں، صحت ہے، بیماری ہے، آسانیاں ہیں، مشکلات ہیں، سارا نظام کس کا ہے؟ اللہ.